مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولانا الثقلين. حمد و صلات کے بعد اللہ کی فضل سے گزشتہ درس قرآن میں سورہ آل عمران کی 112 آیات بینات اللہ کی فضل سے مکمل ہو چکی تھی. آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 114 اور 115 تلاوت کرنے کا اجر حاصل کیا ہے. یہ چوتھا پارہ ہے اور اس کا تیسرا رکوع ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس قرآن میں اہل کتاب کے حوالے سے آپ نے مختصر گفتگو سماعت فرمائی تھی کہ ان پر اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانی اور کفر اور حد سے بڑھ جانے کے سبب اور اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی اور آیات کا انکار کرنے کے سبب اللہ پاک نے ان پر محتاجی اور ذلت جو ہے اس کو مسلط فرما دی ہے. ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے اور ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول فرمایا، اسلام لائے، ایمان لائے، ان کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں. اور آیت نمبر 113 کا آغاز ہی یہاں سے فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ لیسوا سواء، وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ کو اللہ پاک نے ہدایت کی عطا فرمائی. اور ہدایت آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہر ایک کے لیے ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے دل کا پاک اور صاف ہونا بھی ضروری ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ سارے برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتن، ایک گروہ ایسا بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ قائمتن، وہ رات کو وہ قیام کرتے ہیں. وہ قیام کرتے ہیں اور قیام کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ یتلون آیات اللہ، اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ جو کتاب ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. کب تلاوت کرتے ہیں؟ فرمایا آناء اللیل، رات کو قیام کرتے ہیں اور قیام کی حالت میں اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، نفل ادا کرنا، فرض ادا کرنا، نماز ادا کرنا اور سجدہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نیک لوگوں کی نشانی ہے. آگے فرمایا کہ یؤمنون باللہ، وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، دوسروں کو منع کرتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور جب کبھی نیکی کرنے کا موقع مل جائے، اچھا کام کرنے کا موقع مل جائے، تو یہ اللہ کے جو پیارے لوگ ہیں وہ نیکی کا کام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یعنی کہ نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں. ایک تو وہ بھی ہے نا کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں فرمایا کہ نیکی کا کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں تو وہ وہاں پر عجولہ، عجلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں فرمایا یسارعون، وہ جلدی کرتے ہیں نیکی میں. عجلت اور سرعت، اس میں فرق ہے. فرمایا کہ
عجلت جو ہے وہ جلد بازی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا، اگلا کام شروع کر دیا۔ اور یہ جو یسارعون فی الخیرات، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو اس میں وہ سستی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب اذان ہو گئی ہے اب سارا کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جلد بازی نہیں کرنے چاہیے، ابھی تو اذان ہوئی ہے تو ٹھہر جاؤ پھر جاتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جلد بازی کا یہ مطلب ہے کہ بھی ایک کام کا موقع ہی نہ ہو، وقت ہی نہ ہو، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی زور کا وقت شروع نہیں ہوا تو آپ کے لیے آپ نے پہلے ہی زور پڑ دی، وہ اجلت ہے، یعنی کہ جلدی کرنا، ایک کام ہے جلد بازی کرنا۔ لیکن جب وقت آ جائے کسی کام کا تو اس وقت پھر تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے ہونا فی الخیرات، اور نیکی کا کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ پاک فرماتا ہے یہی ایسے لوگ ہیں کہ جو صالحین ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ اور اللہ پاک نے اہل کتاب میں سے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہدایت نصیب ہوئی ہے، یہ تو قسمت اور نصیب کی بات ہے۔ فرمایا کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے نا، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، ان لوگوں نے اہل کتاب نے جو نیک اعمال کیے ہوئے ہیں، فرمایا فَلَن يُكْفَرُوهُ، وہ ان کے اعمال جو ہیں ان کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو کسی نے نیکی کی ہے، جو کسی نے اچھا کیا ہے اس کا بدلہ اسے ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ جو بندہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک اس بات کا بڑا فرما رکھے ہیں، اللہ پاک احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والوں کا اجر اور ان کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے بعض اوقات آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ فلاں کام نہیں کیا تو یہ کام کیسے کریں، یعنی کہ بچیاں جوان ہیں جی تو ان کا رشتہ نہیں کیا، وہ قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یا ہمارے ینگ جو لڑکے ہیں نوجوان حضرات، وہ عموماً یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ پورا ہفتہ تو ہم گانے جو ہیں ان کا اسٹیٹس لگاتے ہیں، فنی اسٹیٹس لگاتے ہیں، وایا اسٹیٹس لگاتے ہیں، تو جمعے والا دن جو ہے وہ دانت لگا دیتے ہیں، جمعے والا دن تلاوت لگا دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر ایک بندے نے 6 دن گانے لگائے ہیں اور 7ویں دن اگر نعت لگا لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نعت کی برکت سے اللہ پاک اسے باقی دنوں میں بھی نعت لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس کو اس طرح ڈسارڈ نہ کرو، اس طرح اس کو پریشان نہ کرو۔ ہاں یہ بات اسے ضرور بولو کہ بھائی آپ نے 6 دن گانے لگائے، 1 دن آپ نے نعت لگائی، تو جہاں 6 دن گانے لگانے کا گناہ ہوا ہے تو وہاں 1 دن نعت پڑھنے کا یا تلاوت کرنے کا ثواب بھی تو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بجائے اس کے کہ آپ اسے کہیں کہ یار آپ باقی بھی نعت لگایا کرو یا ایسا کیا کرو، آپ سے وہ 1 دن جو نیکی کر رہے ہیں آپ اس سے بھی بگا رہے ہیں کہ آپ تو 1 دن کر کیوں نیکی کرتا ہے۔ یا کوئی بندہ اگر جمعہ پڑھنے آ جائے تو آپ اسے جو بڑے نمازی ہیں 5 وقت، وہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں پورا ہفتہ تو آپ مسجد میں آتے نہیں ہو، تو جمعہ والے دن کیا لینے آئے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو بگا رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو بگانے والی، دین سے دور کرنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں بلانے والی باتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ جمعے کے صدقے سے وہ 1 سجدہ جس کو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہیں۔ تو اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، اگرچہ جو گناہ کی ہے تو گناہ کا بھی تو اسے بدلہ ملے گا نا، تو اگر نیکی کی ہے تو نیکی کا ثواب بھی ملے گا۔ تو لہذا یہ ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جب بھی نیکی کا موقع ملے تو وہ نیکی کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور نیکی کے موقع پہ نیکی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین باقی دنوں میں بھی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت اور موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو بھی انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ان کے رد نہیں کیے جائیں گے، ان کا بدلہ انہیں ملے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ رب العالمین جاننے والا ہے کہ متقی کون ہے۔
پرہیزگار کون ہے؟ پرہیزگاروں کو اللہ پاک جاننے والا ہے۔ ایک اور مقام پہ 27 بارے میں اللہ پاک نے فرمایا نا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ خود جو بیان کرتے ہیں میں بڑی نمازاں پڑھی ہیں، میں بڑے روزے رکھے، میں رات کو میں نے اتنے نفل پڑھے، اتنے میں نفلی روزے رکھتا ہوں، اتنے میں جناب قرات کرتا ہوں، اتنا میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، اپنے تقوی طاعت بیان نہ کرو، میں بڑا پاک صاحب ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے هو اعلم بمن اتقى، اللہ پاک سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ تقوی کس کے اندر ہے، کون پرہیزگار ہے، کون متقی ہے، یہ اللہ پاک جاننے والا ہے۔ اللہ کو اس بات کا علم ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر تو اللہ نے دینا ہے نا، لوگوں نے اجر نہیں دینا، لہذا لوگوں کو نہ بتاؤ کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، یہ کی ہے وہ کی ہے۔ اللہ پاک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آگے تم سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے، جو کہا ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جاننے والا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس کے آگے کوئی بات چھپی ڈکی نہیں ہے، اللہ علیم بالمتقین، وہ متقی کو جاننے والا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز تو ہم لوگوں کے سامنے پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل میں کیا چل رہا ہے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ قربانی کا جانور بڑا مہنگا خریدا ہے، لیکن وہ جو جانور خریدا ہے وہ کس نیت سے خریدا ہے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ بڑا جانور خریدا، حج کے لیے گئے ہیں، لوگوں کے سامنے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کھجوریں دی ہیں، محلے میں بانٹی ہیں، آپ رکھ دی ہے، لیکن کس نیت سے کی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جاننے والا ہے۔ جہاد پہ گیا ہے، کس نیت سے گیا ہے وہ اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ جو سینے میں راز، وہ جو خیال ابھی آیا بھی نہیں ہوتا تو اللہ کو تو پھر بھی پتا ہوتا ہے، لیکن وہ کام کرتے وقت کیا نیت تھی اللہ پاک تعالیٰ جاننے والا ہے۔ لہذا دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو اللہ کے لیے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو جس کے لیے کی ہے وہ جانتا بھی ہے اجر بھی دینے والا ہے، جس کے لیے نیکی کی ہے وہ جانتا بھی ہے اور اس کا اجر بھی دینے والا ہے۔ لہذا وہ میاں صاحب نے فرمایا کہ پڑھنے لا نہ مان کری تو نہ آنکھی میں پڑھیا، لیکن نہ آنکھی میں پڑھیا، یعنی کہ وہ جو پڑھا ہے نا وہ اس کا اعلان کرنے سے میں بڑا اللہ میں بڑا ہوا، اس کی تشہیر کرنے سے اللہ پاک نے وہ خبر آ جاتا ہے، جن بڑائی تکبر، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بھائی بڑھ بڑھ کہنا اس کا پیدا نہیں، پڑھنے کا نہ مان، وہ مان کرنا، ناز کرنا اور تکبر آ جانا اس سے منع کیا۔ پڑھنے کا نہ مان کری تو نہ آنکھی میں پڑھیا، وہ جبار کا ہار سداوے متا روڑ سکے دودھ کڑے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ نیکی کی توفیق بھی دے اور پھر اپنے فضل سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی صاف رکھے، کیونکہ دل کی پاکیزگی بھی تو اللہ کے فضل سے ہے نا، دل کی پاکیزگی بھی اللہ کے فضل سے ہے۔ تکبر سے بچنا، وہ ایک بزرگوں کے بارے میں واقعہ سنا ہے، بزرگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری کے بارے میں کہ آپ جا رہے ہیں اور دریا سمندر کے کنارے ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک عورت بھی ہے، سامنے ایک بوتل پڑی ہے، وہ سمجھے کہ شاید یہ شراب کی بوتل ہے، یہ عورت کو ویسے لے کے آئے ہیں ساتھ الگ رلیاں مچانے کے لیے، تو وہ اپنے دل میں یہ خیال ہے، تو آپ نے دل میں یہ خیال کیا کہ اس سے تو میں بہتر ہوں نا، سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے میں بہتر ہوں کہ میں تو شراب بھی نہیں پیتا اور عورتوں کے ساتھ اس طرح میں بیٹھ بھی مطلب کہ نہیں کرتا معاملات۔ جب یہ دل میں خیال آیا نا تو دریا میں سمندر میں جو کشتی جا رہی تو کشتی طوفان آیا یا کشتی کا کوئی پھٹا ٹوٹ گیا تو لوگ ڈوبنے لگے، 6-7 بندے اس میں 7 بندے سوار تھے، تو وہ جو ادھر کھڑے تھے نا عورت کے ساتھ بوتل میں پڑی، انہوں نے چھلانگ لگائی، ایک کو نکالا، دوسرے کو نکالا، تیسرے کو نکالا، 6 لوگوں کو نکال لیا۔ جب 6 کو نکالا تو
ان کے ساتھ مخاطب ہو کے کہنے لگے بھئی بہتر تو آپ ہی ہیں، بہتر تو آپ ہی ہیں، لیکن میں اگرچہ برا ہوا آپ سے، لیکن 6 کو تو میں نے نکال لیا، ایک کوئی نکال لیتے، ایک کوئی بچا لیتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ شراب نہیں ہے، اس میں پانی رکھا ہوا پینے والا، اور یہ میری ماں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی اللہ کے نیک بندے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میرے دل میں یہ کتنی بڑی بات آ گئی، تکبر آ گیا نا، اس سے تو بہتر، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا نا بھی عموماً آپ بڑے لوگوں سے سنتے ہیں اسی تک گلی دے ککھا نالو بھی ہونے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو تکبر اور بڑائی سے بچانا چاہیے۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے 115 آیات بینات، مختصر ہی ہوتا ہے، اللہ پاک آسانیاں فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے جب موقع ملے گا تو آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے ساتھ توفیق